السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل انڈرسٹینڈنگ دی ورلڈ آفیشیل میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح سائنس، ہسٹری اور اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے لیے آئے تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 77 یا 90 سال تھی۔ ان کی زوجہ بانجھ تھے، گویا میاں بیوی دونوں اولاد کے قابل نہ تھے، لیکن اللہ نے ان دونوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام دیا۔ اس طرح سورۃ العمران میں آیت نمبر 37 میں آیا ہے، یہ پل کہاں سے آئے؟ بیوی اگرچہ اس عمر سے نکل چکے ہیں جو اولاد پیدا کرنے کی ہوتی ہے، پھر بھی اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں آپ علیہ السلام نے رب کریم کی حضور دعا کی۔ سورۃ العمران آیہ نمبر 38۔ اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور قبولیت کی خوشخبری کے ساتھ نام بھی تجویز کر دیا۔ اس طرح سورۃ المریم آیہ نمبر 7 میں، اے زکریا، ہم تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جن کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کا ہم نام پیدا نہیں کیا، یعنی نام بھی یکتا اور بعض صفات میں دوسرے انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ممتاز۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام اسرائیل کے علاقہ عین الکرم میں پیدا ہوئے تھے۔ ہیروڈ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کروایا؟ تو دوستو، اس میں دو اقوال ہے۔ پہلا قول، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بعث قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت کی شریعت چلا کرتی تھی، چنانچہ توریت کے مطابق بھتیجی سے نکاح جائز تھا، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اتری تو اس میں بھتیجی سے نکاح حرام تھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کا ہیروڈ نامی بادشاہ اپنی ایک بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر شرعاً اس کے لیے یہ نکاح جائز نہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو عورت ناراض ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ فرمائش کر دی، فرقتہ ہو چکا ہے۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی، بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا جو آپ علیہ السلام کو شہید کر کے آپ علیہ السلام کا سر اور آپ علیہ السلام کا خون ایک تال میں ڈال کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ملکہ فوراً ہلاک ہو گئی۔ حوالہ قصص الانبیاء ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا قول، حافظ بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ المستقصی فی الفضائل الاقصی میں ایک اور واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حداد نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی چچا زاد آریل سے کر دی جو سدہ کی ملکہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، پھر رجوع کرنا چاہا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حلال نہیں۔ عورت ناراض ہو گئی اور اپنی ماں کے مشورے سے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانے کا مطالبہ کر دیا۔ بادشاہ نے ایک شخص کو آپ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا تو وہ آپ علیہ السلام کا سر ایک تال میں رکھ کر لے آیا۔ جب آپ علیہ السلام کا سر اس کے سامنے آیا تو اس میں سے یہی آواز آ رہی تھی، اے بادشاہ، تجھ پر یہ عورت حلال نہیں ہے، حلال نہیں۔ مصنف قصص الانبیاء نے واقعہ کے بعد یہ افسانہ لکھا کہ بادشاہ اور دیگر لوگ یہ دیکھ کر دہشت زدہ رہ گئے۔ ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے قاتلین کے لیے بددعا کی، جس سے وہ فوراً مردار ہو گئے۔ لوگوں کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے انہیں محراب میں شہید کر دیا۔ اس واقعہ کا وقوع پذیر ہونا تھا کہ بنی اسرائیل پر مصائب ٹوٹ پڑے۔ اللہ نے اس پر بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے انہیں تباہ و برباد کر کے شہر اور ہیکل کی اینٹ بجا دی اور باقی ماندہ کو گرفتار کر لیا۔ ظالم لوگوں کو اللہ اسی طرح ہلاک فرماتے ہیں۔ سید بن المیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخت نصر
نصر جب دمشق میں آیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ابل رہا تھا۔ اس نے واقعہ معلوم کیا۔ پتہ چلنے پر بخت نصر نے اس خون پر 70,000 افراد قتل کرائے، تب جا کر خون بند ہوا۔ اس روایت کی سند حضرت سعید بن المسیب تک صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دمشق میں قتل کر دیا گیا، اور یہ کہ بخت نصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، واللہ عالم۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس طرح اسلام، سائنس اور ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انڈرسٹینڈنگ دی ورلڈ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام۔